ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل سے ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ تحریک انصاف کو اس ضمن میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو دو مطالبات سامنے آئے ہیں، وگرنہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے اور سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ 9 مئی کے ایک تو مقدمات ہیں، ان میں جو قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ کیس دوبارہ لگنے پر آپ کو اٹھائے گئے سوالات پر ہمیں مطمئن کرنا ہوگا۔ خان صاحب اگر مجرم ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ جو ابھی ریسنٹ نومبر میں جو احتجاج ہوا ہے، یہ احتجاج نہ ہوتا، حکومت کے اکثر وزراء کو آپ نے کہتے ہیں یہ سنا ضرور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دانشور میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کہ جہاں ہوں گے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد دانش بٹ۔ ناظرین، پاکستانی پالیٹکس میں جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی تھیں گزشتہ دنوں، اب وہ سچ ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ایک پچھلے ولاگ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذرائع کی جانب سے خبر سامنے آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل سے ضمانت پہ رہا کر دیا جائے، اور یہ بھی پھر خبریں سامنے آ رہی تھی کہ دوسری آپشن یہ بھی تھی کہ انہیں خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے، یعنی وہ ان کی رہائی کی دوسری صورت تھی۔ تو یہ معاملات جو ہیں، اور پھر دوسرا جو مذاکرات کی باتیں چل رہی تھیں وہ بھی اب سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس کے بھی ثبوت کچھ سامنے آ رہے ہیں، تصدیق اس کی بھی ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم آج کی جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایک ایسا بیانیہ سانحہ 9 مئی جس کی تمام مکتبہ فکر کے لوگ مذمت بھی کرتے ہیں، اور یقینی طور پر جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے بھی مذمت کی کہ جو معاملات پیش آئے وہ کسی صورت بھی پیش نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو یہاں پہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے تحریک انصاف کو اس ضمن میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، تحریک انصاف ایک ہی مطالبہ کرتی رہی ہے، خاص طور پر جناب عمران خان صاحب کی اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ اور 2 روز پہلے جو بھی لوگ کیا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ عمران خان صاحب کے جو 2 مطالبات سامنے آئے ہیں، وگرنہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے اور سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جو 9 مئی کے ایک تو مقدمات ہیں ان میں جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کا باقاعدہ طور پر فیئر ٹرائل کیا جائے، اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان اس پہ انکوائری کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو بالآخر عمران خان صاحب نے کافی عرصہ پہلے یہ درخواست جو دائر کی تھی کہ سانحہ 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور جو اس سے پہلے چیف جسٹس تھے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سو کالڈ منصف ان کو کہا جا سکتا ہے، اور ان پہ تنقید ہمیشہ سے ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی ذات پہ تنقید نہیں ہوتی۔ بہرحال سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ آج سماعت میں کیا کچھ ہوا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ جو 7 رکنی ہے اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے درخواست کو منظور کیا، اور 7 رکنی آئینی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کی مخالفت کی اور موقف اپنایا کہ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے، اور وفاق کی جانب سے اس پر نقطے پر دلائل دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بیانیہ، اور اس بیانیے کو ابھی تک حکومت لے کے چل رہی ہے، پی ٹی وی پہ اور باقی تمام چینلز پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی بھرپور کیمپین کی گئی۔ جو اس دن ہوا وہ اہمیت کا حامل تو ہے یقینی طور پر، لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کس نے، کیونکہ جو فریق ہے تحریک انصاف جو اس کا نشانہ بنی، جو اس کی زد میں آئی، وہ تو مسلسل انکاری ہے، اور طریقہ کار کسی چیز سے نمٹنے کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے اور نیوٹرل اس کی انکوائری ہو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئے، اور تاکہ یہ بھی انصاف بھی مل سکے، تاکہ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے ایک جماعت کے خلاف کارروائی کی گئی، ابھی بھی مسلسل اس جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت اس سے اب آنکھیں کیوں چلا رہی ہے، اور حکومت کو اس پہ مسئلہ آخر کیا ہے، اور جو آج یہ موقف اپنایا گیا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے، اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مخالفت بہرحال کیوں کی۔ حکومت کو تو چاہیے کہ اس کی انکوائری کی حکومت حمایت کرتی کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کی انکوائری کیجئے، ہم ثبوت پیش کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن سے ہی جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد سے جب یہ سانحہ 9 مئی ہوا، اس کے بعد سے حکومت تو یہ دعوے کرتی چلی آ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جس میں پراپر پلاننگ کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا گیا، اور پھر جا کے جو عربی تنصیبات تھی ان
پر حملہ کیا گیا تو حکومت تو اب یہ دعوے کرتی تھی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، تو اب عدالت میں آئینی بینچ میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر حکومت اس سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ سوال سب سے بڑا اس میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال سماعت کا احوال آگے بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ عدالت نے 9 مئی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کو جو اعتراضات عائد کیے گئے تھے انہیں ختم کر دیا اور درخواست کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعد ازاں 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست باضابطہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی اور عمران خان کی جانب سے حامد خان عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ یہ جو عوامی معاملہ ہے ہی نہیں، اس پہ عوام کی اہمیت نہیں ہے۔ میرے خیال سے تو عوامی اہمیت اس سے ہی اجاگر ہوتی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سال جو عام انتخابات ہوئے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسی جماعت کو سپورٹ کیا جس پر 9 مئی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال انکوائری اس کی باقاعدہ طور پر اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو اب درخواست گزار کے وکیل نے موقف یہ اپنایا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، پتہ تو کرا لے کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ بالکل ویلڈ سوال ہے، اور ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، احتجاج کرنے پر فوج طلب کر لی جاتی ہے۔ تو یہ حامد خان صاحب کی جانب سے یہ دلائل دیتے ہوئے یہ بات کی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ مارشل لا میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے، یعنی آرٹیکل 245 کے تحت جب فوج طلب کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت یہ معاملہ ہے کہ جب حکومت کو فوجی حمایت چاہیے ہوتی تو وہ اس کو طلب کر سکتی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو آپ اس کو مارشل لا نہ کہیں، یہ کہا گیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ اس کو مارشل لا کہتے ہیں تو پھر اس آئین کی شک کو آپ عدالت میں چیلنج بھی کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس کے بعد یہ ریمارکس دیے کہ آپ مارشل لا کہہ کر سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا کسی اتھارٹی کا کوئی ایسا حکم موجود ہے جس سے آپ چیلنج کریں؟ یہ سوال بھی ان کی جانب سے کیا گیا، جس پر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ 9 مئی کے بعد سینکڑوں FIRs درج ہوئی ہیں، ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور یہ پورے پاکستان نے بھی دیکھا جو PTI کا حال ہوا، پھر الیکشن میں پھر ان سے جس طرح بلہ چھینا گیا۔ بہرحال اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ تو عمران خان کی جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے عدالت میں جواب دیا کہ ہم ہائی کورٹس میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہ معاملہ پورے پاکستان کا ہے اور ایک قومی جماعت پر یہ الزام لگایا گیا اور اسے دیوار سے لگایا گیا، اس لیے بہرحال ہم نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس میں کہا کہ آپ ٹھوس وجہ بتائیں، بادی و نظر میں تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور نہیں ہونے چاہیے، جس پر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ آپ اعتراضات دور کر کے میرٹ پر سنیں تو میں عدالت کو مطمئن کر دوں گا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے، کیس دوبارہ لگنے پر آپ کو اٹھائے گئے سوالات پر ہمیں مطمئن کرنا ہوگا، اور جناب حامد خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اگر کمیشن بھی بن گیا تو صرف ذمہ داری ہی فکس کرے گا، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا، یہ بھی کلیئر کیا گیا ہے جناب جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی جوڈیشل تحقیقات کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یعنی اب معاملہ دیکھیں کہ ٹیک اپ کب کیا جاتا ہے۔ البتہ جس طرح حامد خان صاحب بتا رہے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا اس معاملے کو، اور عمران خان صاحب نے جوڈیشل انکوائری کی درخواست 1.5 سال پہلے ہی دائر کر دی تھی، لیکن اب وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا اور کیوں ٹیک اپ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے جن پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جی تحریک انصاف کے یہ حمایت یافتہ ہیں یا تحریک انصاف کی سپورٹ میں ہیں، تب تو ان کے خلاف جو بیانیہ نون لیگ نے بنایا، حکومت نے بنایا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ پریس کانفرنسز بھی کی گئیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال کے خلاف، اور پھر پورا عدالتی محاذ ہم نے اٹھتا ہوا وہاں پہ دیکھا، اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جی فیملی کی، کیونکہ فیملی بھی سپورٹر ہے عمران خان صاحب کی PTI کی، تو ان کی سفارش پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، فیورز دی جاتی ہیں، تو یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کہ 9 مئی کی جب جوڈیشل انکوائری کی درخواست ایک دائر ہوئی تھی تو اس کو پھر ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا۔ بہرحال 1.5 سال کے بعد یہ درخواست ٹیک اپ ہوئی ہے، تو اب ہوگا یہ کہ ٹرائل باقاعدہ شروع ہوگا، اور حکومت جو دعوے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، یقینی طور پر سپریم کورٹ ان سے پوچھے گی کہ ثبوت پیش تو کیے جائیں۔ اور بارہا حکومت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر سانحہ 9 مئی کے واقعے میں سزا مل جاتی ملزمان کو تو پھر جو ابھی ریسنٹ نومبر میں جو احتجاج ہوا ہے یہ احتجاج نہ ہوتا۔ حکومت کے اکثر وزراء کو آپ نے کہتے ہیں یہ سنا ضرور ہوگا
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو عدالتوں میں آپ نے ثبوت پیش کیوں نہیں کیے؟ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان یقینی طور پر آئینی بینچ ہے 7 رکن جو کہ ان سے پوچھے گا اور ثبوت مانگے گا. اب حکومت کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے. اگر تحریک انصاف واقعی اس میں مجرم ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی بھی چاہیے, اور عمران خان صاحب اگر مجرم ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عدالتی معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی اپریل 2022 میں, اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب کال دی تھی احتجاج کی تو لوگ سڑکوں پر نکلے, جس پہ عمران خان صاحب کا مورال بلند ہوا اور انہوں نے 25 جولائی کے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. پھر یہ معاملہ ادھر اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, وہ عدالت لے کے جاتی ہے. پھر عدالت نے بہرحال کچھ احکامات جاری کیے احتجاج سے متعلق. تو توہین عدالت کیس دائر کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے جناب عمران خان صاحب کے خلاف. اس میں بھی ڈیولپمنٹ یہ ہے, یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جسٹس امین الدین خان نے آج بڑے اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ نوٹس جاری کیا تو عمران خان کو بھی پھر آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ معاملہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب, کیونکہ توہین عدالت کا الزام ان پہ لگایا تو پھر عدالت اور عمران خان صاحب کا یہ معاملہ ہے, تو اس لیے ہمیں ان کو سننا بھی پڑے گا. اب اس سے متعلق بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ اگر نوٹس جاری کیا تو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا. اب جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت کی ہے. یہ درخواست بھی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی. اب جسٹس امین الدین خان یہ استفسار کرتے ہیں کہ حکومت کیا اس کیس کو چلانا چاہتی ہے یا نہیں. اب وہ کنفرمیشن بھی چاہ رہے ہیں حکومت کی کہ واقعی کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہ رہی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے چیف جسٹس آف پاکستان, جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی اس کا معاملہ زیر بحث آیا تھا عدالت میں. پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے جو کیس تھا ان کی ترجمانی وہ خود کریں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پھر پورے ملک میں تہلکہ مچ جاتا ہے اور حکومت اتنی خوفزدہ تھی اس تصویر سے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اگلی سماعتیں ہوئیں اس میں باقاعدہ طور پر سب کو پابند بنایا گیا کہ نہ تصویر باہر آنی چاہیے نہ ویڈیو باہر آنی چاہیے. تو بہرحال اس لیے اب جناب جسٹس امین الدین خان نے یہ پوچھا کہ کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی بھی ہے یا نہیں, کیونکہ اگر اس کیس کو چلایا گیا تو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش بھی کرنا پڑے گا. اب بہرحال جس ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی اور بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے 25 مئی کے لانگ مارچ میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے. عدالتی حکم کی خلاف ورزی یہاں پہ یاد آ جاتی ہے ان کو, لیکن جب عدالت نے حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا کہ آپ انتخابات کرائیں, 90 روز گزر چکے ہیں, کے پی میں انتخابات کرائے جائیں, پنجاب میں انتخابات کرائے جائیں, لیکن تب حکومت نے بلکہ ساری ریاست اور مشینری اس بات پہ متفق ہوئی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے. بہرحال اگلے مستقبل قریب میں یہ معاملہ کسی نہ کسی روز عدالت میں ٹیک اپ ضرور ہوگا. بہرحال عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت نے نوٹس جاری کیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا, اس حوالے سے ہدایات لے لیں. پھر یہ بھی کہا گیا پہلے ان سے کنفرمیشن چاہیے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ جی پہلے حکومت سے آپ ہدایات لے لیں پھر ہمیں آپ آگاہ کریں. اب جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے, آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں, عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے. اب دوسری جانب کے جو وکیل تھے جناب سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے, عدالت کا زبانی حکم عمران خان تک نہیں پہنچا تھا. اب عدالت کے یہ ریٹن آرڈر بھی نہیں تھے, عدالت نے صرف یہ اپنے ریمارکس میں یہ حکم دیا تھا. بہرحال یہ دعویٰ کر رہے ہیں جناب سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل فون سروس بھی بند تھی جس کے باعث وکلاء سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا, تو اس لیے یہ آپ کا جو عدالتی حکم تھا یہ عمران خان صاحب تک پہنچا ہی نہیں تھا. اب جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان صاحب کو نوٹس ہوا ہے, جس پر سلمان اکرم راجہ نے یہ جواب دیا کہ نوٹس موصول ہونے پر ہی انہوں نے جواب اپنا جمع کرایا ہے. اب بہرحال اس کی سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں گا, ایک اور اس سے ریلیٹڈ ہی کیس ہے جناب عمران خان صاحب سے. آپ کو یاد ہوگا اپنے پرانے ویلاگ میں دعویٰ کیا گیا تھا میری جانب سے اور ذرائع کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکال کے خیبر پختونخوا کی جیل میں کسی منتقل کر دیا جائے. تو یہ معاملہ بھی عدالت میں پہنچا.
اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کے ریالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی درخواست پر سماعت بھی آج کی۔ اب اس میں جسٹس جمال خان منوخیل نے کہا کہ قیدی کے اہل خانہ یا خود ایسی درخواست وہ بھی دے سکتے ہیں، جس پر درخواست گزار نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے، کسی کی ذات کا نہیں ہے۔ تو جس پر معزز جج نے یہ کہا کہ قومی مسائل آپ رکن اسمبلی بن کر سوچے گا۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی شہری قیوم خان کی درخواست 20,000 روپے جرمانہ کر کے اس درخواست کو بھی خارج کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹس، امید کریں گے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔